ننابو آج کل شروع سے ہی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی مایوسی اور ڈپریشن کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، آج کل یہ بات عام طور پہ یہ دیکھی جا رہی ہے، نوجوانوں میں بھی اور بڑی عمر کے لوگوں میں بھی اور بچوں میں بھی، کہ مایوسی کی کیفیت اور ڈپریشن کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ پائی جا رہی ہے. اور کیوں پائی جا رہی ہے؟ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو فراغت ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہے. جو فرصت کے لمحات ہیں اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان کو ضائع کیا جا رہا ہے، بلکہ ان اوقات میں اللہ کی نافرمانی والے کام کیے جا رہے ہیں. اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو ہم کام کرتے ہیں. تو جب اللہ میاں ناراض ہوتا ہے تو پھر مایوسی تو ہونی ہے، ڈپریشن تو آنا ہے. اب مثلا اب کوئی بھی بندہ فارغ بیٹھا ہے، تو اب فارغ وقت میں اگر وہ بندہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اور تلاوت کرنا شروع کر دے یا کوئی نوافل پڑھنا شروع کر دے تو یہ کتنے قیمتی جو ہے اس کا وقت بن جائے گا. لیکن اس کے بجائے وہ کیا کرتا ہے کہ موبائل. مووی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، اس میں وہ الٹی پلٹی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اب اب ایک تو یہ ہے کہ وقت اس کا جو فراغت والا ہے وہ اگر کچھ بھی نہ کرتا، چلو اس پہ نہ کچھ آیا نہ کچھ گیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے اس دوران میں اللہ کی نافرمانی والا کام کیا ہے، اپنی آنکھوں کو وہ غلط استعمال کر رہا ہے یا اپنے کانوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، تو اب اس کا دوہرا نقصان ہے. ایک تو اللہ پاک کو ناراض کر رہا ہے، اور پھر اس وقت کے ضائع کرنے کی وجہ سے وہ لایانی چیز کو جو چونکہ اس پہ وقت ضائع کر رہا ہے تو جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اس وقت کو جو کہ وہ ضائع کر رہا ہے وہ اس کو جواب دینا اس پڑے پہ گا. پچھتاوا ہوگا اور اسے. پچھتاوا کی تو شکل ایک بنی جاتی ہے، تو پھر جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو یہ مایوسی کی شکل بن جاتی ہے، اور یہی ڈپریشن کی بیماری آ جاتی ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب اس مایوسی اور ڈپریشن سے ہم نے بچنا کیسے؟ دیکھیں، جب بھی ہمیں کوئی فارغ وقت ملے تو ہم کوشش کریں اچھی کتابیں ہمارے پاس ہوں، ہم مطالعے کی عادت ڈالیں. اور اگر ہم ذکر نہیں کرتے ہیں، نوافل نہیں پڑھتے ہیں، یا اس وقت میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں کہ کتابیں وغیرہ نہیں پڑھ ہاں، پاتے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر ہم وقت گزارتے ہیں اور وہاں پہ بھی ہم لا یعنی باتیں کرتے ہیں اور چغل خوری والی باتیں کرتے ہیں اور غیبت اور بہتان اور سوائے اس کے کہ جو سیاسی جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، وہ وقت ضائع کر رہے تو ان باتوں کو کر کے اگر ہم ان سے بچ کے کوئی ہم تعمیری کام کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ خوش ہوں گے اور اور ہمارا لوگوں وقت کی بھی اچھا گزر جائے اور گا، لوگوں کی مدد بھی ہو لوگوں کی جائے مدد بھی ہو جائے گی. اور میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، غلام مرتضیٰ. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ وقت فارغ بہت ہوتا ہے تو گزرتا نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ تم ایسا کرو، تمہارے وہ جو فلاں دوست ہیں امجد صاحب، ان سے ملو اور دونوں مل کے ابھی محلے میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ، وہاں دیکھیں کہ غریب جو بچیاں ہیں وہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور کیوں نہیں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ سوال، اس کا جواب تلاش کرو. اور اگر وہ کوئی بھی وجہ ہے، اس وجہ کو حل جو کرنے ہے کی کوشش حل کریں. کرنے کی کوشش کرو، اس مسئلے کا حل کرو. اور اس کے لیے اگر دیکھو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی. ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کرنا پڑے گا، وہ آپ تلاش کر لو، یہ بھی ایک مصروفیت ہو گئی. اور پھر اس کے بعد اب منگنی ہو جاتی ہے، شادی کا جو ہے مرحلہ آ جاتا ہے. تو اگر وہ غریب غربت کی وجہ سے بچوں کی تیاری نہیں کر سکے تھے، تو اب اس میں جو ہے کار خیر میں تم جو ہے اپنے دوستوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کر سکتے ہو، اور یہ ایک بڑی مثبت ایکٹیویٹی ہوگی. لو، میں نے جب انہیں یہ مشورہ دیا تو غلام مرتضیٰ صاحب نے مجھے 6 مہینے یا کم و بیش 7 مہینے کے بعد بتایا کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا. تو ابھی تک وہ 2 جو ہے شادیاں کروا چکے ہیں اور وقت بھی بہت اچھا گزر رہا ہے، اور مجھے دعائیں بھی بڑی مل رہی ہیں.
اور یہ اس کام میں تو میں اب جو ہے وہ اتنے دوستوں کو شامل کر چکا ہوں کہ اب ہم کئی بچیوں کو کی جو ہے شادی جو ہے اس کی کروانے کی تیاری کر رہے ہیں. یعنی ایک دیکھو نا، ایک قدم جب بندہ کوئی مثبت اٹھاتا ہے اپنے وقت کو صحیح استعمال کے لیے اور تو صرف اس میں یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی بہت سی مثالیں ہو بہت سکتی سی ہیں. مثالیں ہیں. اور کم سے کم مثال یہ ہے کہ جب آپ جو ہے فارغ ہوں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ایسے دوستوں کے پاس چلے جائیں اور جا کے وہاں پر ایمان اور یقین کی باتیں کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں. اس سے کیا ہوگا؟ جو ایمان اس کا ہے سننے والے کا، اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور تم بات کرو گے تمہارے بھی ایمان میں اضافہ ہوگا. نہیں، ابھی اور جس طرح آپ نے اگزامپل دی ہے شادی کرانے والی، اگر کوئی بندہ مالی طور پر مطلب اپنے ٹائم کو جس طرح کہہ رہے ہیں بامعنی نہیں بنا سکتا، تو اور کس طرح وہ مدد کر سکتا اور اس طرح مدد کر سکتا ہے. جیسے اب رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں اب ہم گھر تلاش کر لیں کہ کون کون سے گھر جو ہیں جہاں پر مالی کمزوری ہے، اب ان کی افطاری کے لیے جو ہے وہ ہم بندوبست کرنا شروع کر دیں. اپنے دوستوں کو ملا کے اب کیا کریں گے، افطاری کا سامان اکٹھا کریں گے اور پھر جو ہے جا کے ان کو دیں گے. جب افطاری کریں گے لازمی وہ دعائیں جب کریں گی، وقت بھی اچھا گزر گیا، ان کی خدمت بھی ہو گئی اور جو ہے دعائیں بھی مل رہی ہیں، تو ہماری مایوسی بھی ختم ہوگی، ڈپریشن بھی ختم ہوگی. بہت مثبت کام ہے کرنے کے لیے. تو اب اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں دوسروں کا بھی بھلا ہوگا اور ہمارا بھی بھلا ہوگا، اور یہ خدمت کا جذبہ اور ہی ہے. آج کل تو یہ جو انٹرنیٹ کا دور ہے، جس طرح آپ نے کہا افطاری کروا سکتے ہیں، آج کل تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس طرح کی کوئی ویڈیو بھی بنا کے ڈال دیں گے، بہت سارے لوگ آپ کی اور بھی مدد کر سکتے ہیں اس کو اور بہتر بنانے بہتر میں. انداز میں کر سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں لوگ بہت. جو میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور خدمت خلق سے کیا ہوتا ہے؟ خدا ملتا ہے اور ان کی دعائیں ملتی ہیں، اور ہماری دنیا بھی جو ہے بہتر ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی اللہ میاں جو ہے اس پہ ضرور اجر دیں گے. سبيل الدموع سبيل